کیلیفورنیا کی جیوری نے اوپن اے آئی اور اس کے باس سیم آلٹمین کے خلاف ایلون مسک کے ہائی پروفائل مقدمہ کو خارج کر دیا ہے۔ ایک متفقہ فیصلے میں کیس کو خارج کر دیا گیا کیونکہ مسک نے اس طرح کے دعووں کو لانے کے لیے حدود کے قانون کی میعاد ختم ہونے کے بعد اپنا مقدمہ دائر کیا تھا۔ بیلاروس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ بیلاروس میں فوجی یونٹوں نے روس کے ساتھ جوہری ہتھیاروں سے متعلق مشترکہ تربیتی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ انٹرفکس نیوز ایجنسی کے حوالے سے ایک بیان کے مطابق وزارت نے پیر کو کہا کہ یہ مشق ایک منصوبہ بند تقریب تھی اور کسی مخصوص تیسرے فریق کی طرف سے ہدایت نہیں کی گئی تھی۔ نیکسٹرا انرجی تقریباً 57 کی مالک کے تمام اسٹاک ڈیل میں ڈومینین انرجی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس سے ایک بڑے پر کمپنی کی تشکیل ہو رہی ہے کیونکہ مصنوعی ذہانت کی توانائی کی ضروریات ریاست متحدہ میں زیادہ مانگ ہے۔ یہ اس سال اب تک کے سب سے بڑے مجوزہ انضمام میں سے ایک ہے اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے ذریعہ دنیا کا سب سے بڑا ریگولیٹڈ الیکٹرک یوٹیلیٹی کاروبار بنائے گا، کمپنیوں نے پیر کو کہا۔ امریکہ کی مشرقی ریاست پنسلوانیا میں پرائمری انتخابات کے لیے ووٹرز پولنگ کی تیاری کر رہے ہیں، جو حالیہ قومی انتخابات میں ایک اہم میدان جنگ کے طور پر کام کر رہی ہے۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک امیدوار نومبر میں ہونے والے آئندہ وسط متی انتخابات میں اپنی اپنی جماعتوں کی نمائندگی کرنے کے لیے آمنے سامنے ہیں، جو کہ ریاست متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری مدت کے لیے ایک امتحان ہے جو ان کے بقیہ وقت کے لیے امریز کے کنٹرول کا تعین کر سکتا ہے۔ صومالی لینڈ نے اسرائیل کی طرف سے تسلیم کیے جانے کے بعد اپنی آزادی کا پہلا سال منایا ہے، لیکن صومالیہ کے الگ ہونے والے علاقے میں ہر کوئی اپنے نئے اتحادی کا جشن نہیں منا رہا ہے۔ پیر کو دارالحکومت ہرگیسا میں ہزاروں افراد فوجی پریڈ اور روایتی رقص کے لیے جمع ہوئے۔ دسمبر میں صومالی لینڈ کی آزادی کو تسلیم کرنے کے اسرائیل کے فیصلے کے بعد جوش و خروش بڑھ گیا۔ 1991 میں صومالیہ سے خود مختاری کے اعلان کے بعد ایسا کرنے والا پہلا ملک ہے۔ کیوبا کے صدر میگویل ڈیاز کینیل نے کہا ہے کہ جزیرے کی قوم تصادم کی خواہاں نہیں ہے، لیکن خبردار کیا ہے کہ اس کے خلاف امریکی فوجی کارروائی کا نتیجہ خون کی ہولی ہوگا۔ صدر نے پیر کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ کیوبا کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس کے کسی بھی ملک کے خلاف جارحانہ ارادے نہیں ہیں، لیکن اگر امریکہ بڑھتے ہوئے فوجی خطرات پر عمل کرتا ہے تو اسے اپنے دفاع کا مکمل جائز حق حاصل ہے۔ ایلون مسک کا اوپن اے آئی کے خلاف $150 بلین کا مقدمہ عدالت میں مسترد کر دیا گیا ہے اور اس مصنوعی ذہانت کی کمپنی کے حق میں اعلان کر دیا گیا ہے جس کے قیام میں اس نے مدد کی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ڈیکرپٹ نے رپورٹ کیا کیلیفورنیا کی ایک جیوری نے پیر کو مسک کے خلاف فیصلہ سنایا اور اوپن اے آئی سی او سیم آلٹمین اور شریک بانی گریگ بروکمین کے خلاف ان کے تمام دعووں کو مسترد کر دیا۔ ایک امریکی جیوری نے پیر کو ایلون مسک کے خلاف اوپن اے آئی کے خلاف اپنے مقدمے میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ مصنوعی ذہانت کی کمپنی دنیا کے امیر ترین شخص کے لیے ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ وہ مبینہ طور پر انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے اپنے اصل مشن سے بھٹک گئی ہے۔ ایک متفقہ فیصلے میں آکلینڈ کیلیفورنیا کی وفاقی عدالت کی جیوری نے کہا کہ مسک نے اپنا کیس بہت دیر سے پیش کیا۔ اسلام آباد اپوزیشن کے قانون سازوں نے پیر کو قومی اسمبلی کے فلور پر احتجاج کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے مناسب طبی امداد کا مطالبہ کیا۔ آج کے اجلاس کے دوران پی ٹی آئی ارکان نے کرم کی کمی کی نشاندہی نہیں کی کیونکہ اجلاس شروع ہوا جس کی صدارت ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ شاہ نے کی۔ دفتر خارجہ ایف او کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے پیر کو سعودی عرب پر ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی اور مملکت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں سعودی عرب کی وزارت دفاع نے اطلاع دی کہ پیر کی صبح 3 ڈرونز کو روک کر تباہ کر دیا گیا جو عراقی فضائی حدود سے نکلے تھے۔ متحدہ عرب امارات نے آج کے اوائل میں اس واقعے کی مذمت کی ہے جبکہ عراق نے کہا ہے کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ ورلڈ کپ کے میزبان کے طور پر ریاست متحدہ کی جاری جانچ پڑتال اور ٹورنامنٹ کے منتظم کے طور پر فیفا کے کردار نے میکسیکو میں سیکورٹی خدشات اور احتجاج کی بڑھتی ہوئی فہرست کو زیر کیا ہے، جہاں ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ اگلے ماہ شروع ہو رہا ہے اور ورلڈ کپ 2026 کا آغاز 11 جون کو میکسیکو سٹی میں ہو رہا ہے، جس میں ہوم ٹیم کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے اسٹیڈیو آزتیکا میں ہوگا۔ لیکن فٹ بال کے شائقین میکسیکو بھر کے ٹورانٹ شہروں میں تشدد کے حالیہ واقعات اور مسلسل مظاہروں سے محتاط ہیں۔ ریاست متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹیکس گوشواروں کے لیک ہونے کی وجہ سے انٹرنل ریونیو سروس ایئرز کے خلاف اپنا
$10 بلین کا مقدمہ واپس لے لیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ اسٹیپنائزیشن فنڈ بنائے گی جو ٹرمپ کے کچھ سیاسی اتحادیوں کو معاوضہ دے گی۔ فلوریڈا میں پیر کو جاری ہونے والی عدالتی فائلنگ میں اس معاہدے پیر کو جاری ہونے کا انکشاف نہیں کیا گیا، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ آیا کوئی بھی فریق طے پا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں نسل کشی کی کارروائیوں کو روکے اور فلسطینی سرزمین اور مقبوضہ مغربی کنارے میں نسلی صفائی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مئی 2025 تک غزہ کی جنگ میں اسرائیلی فوجی طرز عمل کی تحقیقات کرنے والی ایک نئی رپورٹ اور پیر کے روز اقوام کی تحقیقات نے شائع کیا ہے کہ اسرائیل نے بین الاقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کیا ہے کہ اسرائیل نے بین الاقوامی سنگین خلاف ورزیوں کا ارتکاب کیا ہے جو کہ بہت سے معاملات میں جنگی جرائم اور دیگر مظالم کے جرائم میں شمار ہو سکتے ہیں۔ ایک امریکی جیوری نے ایلون مسک کے خلاف اوپن اے آئی کے خلاف اپنے مقدمے میں فیصلہ سنایا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ مصنوعی ذہانت کی کمپنی دنیا کے امیر ترین شخص کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ وہ مبینہ طور پر انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے اپنے اصل مشن سے بھٹک گئی تھی۔ پیر کو ایک متفقہ فیصلے میں آکلینڈ، کیلیفورنیا کی وفاقی عدالت کے جیوری نے کہا کہ مسک نے اپنا کیس بہت دیر سے پیش کیا۔ جیوری نے 2 گھنٹے سے بھی کم وقت میں بحث کی۔ ایلون مسک کا یہ دعویٰ کہ اس کے اوپن اے آئی کے شریک بانی کے ذریعہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تھی، کیلیفورنیا کے 9 ججوں نے متفقہ فیصلہ واپس کرنے کے بعد ناکام ہو گیا کہ مسک نے مقدمے بہت تاخیر سے دائر کیے گئے تھے۔ مسک نے سیم آلٹمین، گریگ بروکمن اوپن اے آئی اور مائکروسافٹ پر فرنٹیئر اے آئی لیب کا منافع بخش ملحقہ بنا کر ایک چیریٹی چوری کرنے کا الزام لگایا۔ تاہم ججوں نے پایا کہ مسک کو جو بھی نقصان پہنچا ہے وہ قانون کے تحت اپنے دعوے دائر کرنے کی آخری تاریخ سے پہلے آیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیر کے روز کہا کہ اگر بھارت نے مستقبل میں پاکستان کے خلاف کوئی مہم جوئی کی تو تاریخ کے حوالے اور اس کا جغرافیہ تبدیل ہو جائے گا۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں ایک انٹرویو میں آصف نے کہا کہ بطور قوم بھارت سمجھتا ہے کہ اس کی عزت کو نقصان پہنچا ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مارچ کے شروع میں بڑھنے والے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان تنازع کے دوران اسرائیلی حملوں سے ملک میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس نے پیر کو ہلاکتوں کی تعداد 3020 تک پہنچائی، جو لڑائی میں ایک سنگین سنگ میل ہے، جو کہ ایک نازک جنگ بندی کے باوجود کم ہونے کا کوئی نشان نہیں دکھاتا ہے۔ ہوانا اور واشنگٹن کے درمیان نئے سرے سے کشیدگی کے درمیان کیوبا کے صدر میگویل ڈیاز کینیل نے پیر کو خبردار کیا کہ کیوبا پر امریکی فوجی حملہ بے حساب نتائج کے ساتھ خون کی ہولی کا باعث بنے گا۔ کیوبا کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ ہی اس کا کسی ملک کے خلاف جارحانہ منصوبہ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ارادہ ہے۔ اس کا امریکہ کے خلاف کوئی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کبھی کوئی ہے، جو اس قوم کی حکومت اچھی طرح جانتی ہے، لیڈر نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا۔ اسلام آباد پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان سفارت کاری کے راستے کھلے رکھنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ دونوں طرف سے بڑھتی ہوئی بیان بازی اور واشنگٹن کی طرف سے بڑھتے ہوئے اشاروں کے درمیان کے حملوں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے، جو 8 اپریل کو ایران پر امریکی اسرائیل جنگ میں جنگ بندی کے بعد سے رکے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی ہفتے کے روز 2 روزہ دورے پر تہران پہنچے، جہاں انہوں نے صدر مسعود پیزشکیان، وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالب سے ملاقاتیں کی، کیونکہ اسلام آباد نے جنگ بندی کے مذاکرات کو مکمل طور پر ٹوٹنے سے روکنے کی کوشش کی۔ غالباً 28 فروری کو شروع ہونے والی جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات میں ایران کے چیف مذاکرات کار بھی رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ریبلکن کانگریس مین تھامس میسی کو ہٹانے کی کوشش نے کینٹکی کے 4 ڈسٹرکٹ پرائمری کو امریکی وسط مدتی سیزن کی سب سے زیادہ قریب سے دیکھی جانے والی اور مہنگی ریس میں تبدیل کر دیا ہے۔ میسی ایک قدامت پسند جو بار بار اپنی پارٹی سے توڑنے کے لیے جانا جاتا ہے، نے ایران پر امریکی حملوں کی مخالفت کرنے اور جیفری ایپسٹین سے منسلک فائلوں کو جاری کرنے کی کوششوں کی حمایت کرنے کے بعد ٹرمپ کے غصے کو بھڑکا دیا۔ اب 7 مدد کے کانگریس گیلرین کی طرف سے بھاری مالی امداد کے چیلنج کا سامنا ہے، جو کہ صدر کے ذریعے توثیق شدہ بحریہ کے سابق سیل ہیں۔ فلپائنی سینٹ نے ایک مواخذے کی عدالت کے طور پر بیٹھا ہے سیاسی بحران اور گہری تقسیم کے درمیان نائب صدر سارا دوترتے کے مقدمے کی سماعت شروع کر دی ہے۔ پیر کو شروع ہونے والا مقدمہ ایوان بالا میں افر اور فائرنگ کے تبادلے اور اس کی قیادت میں فیصلہ کن تبدیلی کے چند دن پہلے سامنے آیا۔ یہ دونوں ہی بین الاقوامی فوجداری عدالت کو مطلوب دوترتے کے حامی سینیٹر کے چھپنے سے ڈرامائی طور پر دوبارہ ابھرنے سے پیدا ہوئے تھے۔
نیو یارک کے پبلک ہیلتھ فراہم کرنے والے NYC ہیلتھ اینڈ ہاسپٹلس کا کہنا ہے کہ 1 مہینوں طویل ڈیٹا کی خلاف ورزی جس نے ہیکرز کو ذاتی ڈیٹا، میڈیکل ریکارڈز اور فنگر پرنٹس اسکین چوری کرنے کی اجازت دی، کم از کم 8 ملین افراد کو متاثر کرتی ہے۔ NYCHS ریاست متحدہ میں صحت عامہ کا سب سے بڑا نظام ہے اور نیو یارک کے 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو صحت کی دیکھ بھال فراہم کرتا ہے، جن میں سے 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو صحت کی دیکھ بیمہ شدہ ہے، ریاستی صحت کی دیکھ بھال کے فوائد حاصل کرتی ہے جیسے میڈیکیڈ۔ روئٹرز نے آج رپورٹ کیا کہ پاکستان نے 2 طرح دفاعی انتظامات کے تحت تقریباً 8000 فوجیوں کو لڑاکا طیاروں اور فضائی دفاعی نظام کے ساتھ سعودی عرب میں تعینات کیا ہے۔ تعیناتی میں تقریباً 16 لڑاکا طیاروں کا ایک مکمل سکواڈرن شامل ہے، بنیادی طور پر JF-17 جیٹ جو اپریل کے شروع میں مملکت کو بھیجے گئے تھے۔ جب صحت کے حکام نے گزشتہ ہفتے مشرقی جمہوریہ کانگو میں ایبولا کے نئے انفیکشن کی تصدیق کی، مشتبہ کیسز کی کل تعداد کا مطلب یہ ہے کہ وبا پہلے ہی ریکارڈ پر موجود سب سے بڑے کیسز میں سے ایک تھا۔ چیلنج اور واقعے سے پتہ لگانے میں تاخیر کی رد عمل سے واقعوں کی ایک سیریز نے پتہ نے رائٹرز کو بتایا، جس سے بیماری مشرق میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے اور سرحد کے اس یوگنڈا کے دارالحکومت تک پھیل گئی۔ اسلام آباد وزیر اعظم شہباز شریف نے پیر کو مالی سال 2026-27 کے لیے مجوزہ 51 ٹریلین روپے کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام PSDP کا جائزہ لیا، جس میں ترقیاتی فنڈز کو مکمل طور پر استعمال کرنے پر زور دیا گیا، خاص طور پر ان شعبوں کی جانب سے جو تسبخش کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پلاننگ ڈویژن کے ایک اہلکار کے مطابق یہ آئندہ وفاقی بجٹ سے قبل PSDP پر ابتدائی اجلاس تھا، اس معاملے پر مزید اجلاس بھی ہوں گے۔ گوگل کے سابق CEO ایرک شمٹ کو طلباء کی طرف سے حوصلہ افزائی کی گئی جب انہوں نے یونیورسٹی آف ایریزونا کی گریجویشن تقریب میں اپنی تقریر کے دوران مصنوعی ذہانت کے اضافے کے بارے میں بات کی، ملازمتوں پر AI کے اثرات پر بڑھتی ہوئی بے چینی کی نشاندہی کی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس کے بارے میں کیا محسوس کر رہے ہیں، میں آپ کو سن سکتا ہوں۔ شمٹ نے گریجویٹوں کو بتایا کہ آج کے AI بوم کا موازنہ 4 دہائیوں قبل کمپیوٹرز کے عروج سے کرتے ہوئے ریمارکس کے دوران پنڈال میں طنز کی آوازیں ہوئیں۔ پولیس نے کہا ہے کہ 2 امریکی شہریوں کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا ہے جب ایک نے جاپان کے چڑیا گھر میں انٹرنیٹ سے مشہور بندر کے گھیرے میں چھلانگ لگا دی تھی، جبکہ دوسرے نے سٹنٹ فلمایا تھا۔ ان مردوں میں سے ایک، جس نے 24 سالہ کالج کا طالب علم ہونے کا دعویٰ کیا، اس پر اتوار کی صبح پنچ کے انکلوژر تک رسائی حاصل کرنے کے لیے باڑ لگانے کا شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ 27 سالہ گلوکار ہے۔ نیو یارک کا ایک جج لویجی مانجون کی 2024 میں گرفتاری کے بعد اس کے بیگ سے ملنے والی بندوق اور تحریروں کو یونائٹڈ ہیلتھ کیئر کے CEO برائن تھامسن کے قتل پر اس کے ریاستی قتل کے مقدمے میں پیش کرنے کی اجازت دے گا، لیکن اس نے فیصلہ دیا ہے کہ دیگر اشیاء ناقابل قبول ہیں۔ جج گریگوری کیرو نے پیر کو فیصلہ سنایا کہ پنسلوانیا مینگیون کے ساتھ ملنے والے میگزین، سیل فون، پاسپورٹ، پرس اور کمپیوٹر چپ سمیت کچھ شواہد کو دبایا جانا چاہیے۔ روڈ آف لائف جیب سے نشان زدہ جلی ہوئی گاڑیوں سے لدی اور ڈرون کو روکنے کے لیے جال سے ڈھکی ہوئی اپنے نام سے لڑتی ہے، ایک لائف لائن جو یوکرائنی فوجیوں کو سب سے مشکل محاذوں پر دوبارہ سپلائی کرتی ہے، بعض اوقات روبوٹک ڈلیوری کے ذریعے۔ ڈرزکیوکا سے کوسٹیانتینیوکا تک اس فالٹ کا پھیلاؤ خالصتاً بقا سے متعلق ہے۔ یوکرین کی فوجیں جو اکثر مہینوں کی اسی پوزیشن میں رہن تھکے ہارے ابھرتی ہیں، تقریباً خصوصی طور پر پیدل چلتی ہیں، ان لوگوں کی جلی ہوئی گاڑیوں کو گزرتی ہیں جنہوں نے چھوٹے ہونے کی بجائے ساتھ ڈرون کو چکما دینے کی کوشش کی۔ بیروت، لبنان۔ امریکہ کی حمایت یافتہ جنگ بندی میں توسیع کے باوجود پورے لبنان میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پیر کے روز یہ حملے لبنانی اور اسرائیلی حکام کے درمیان بات چیت کے 3 دن بعد ہوئے، جس کے نتیجے میں جنگ بندی میں مزید 45 دن کی توسیع کا معاہدہ طے پایا۔ اسرائیل نے بارہا مزید 45 دن کی توسیع کا معاہدہ طے پایا، جس پر ابتدائی طور پر اپریل میں اتفاق ورزی کی ہے۔